ضرور آپا پھر کبھی، لیکن آج کافی دیر ہو گئی ہے، کل مجھے کراچی بھی جانا ہے اور اس کی پیکنگ بھی ابھی کرنی ہے، اس لیے معذرت، ہم انشاءاللہ جلد ہی چکر لگائیں گے۔ آپ سے ایک قیمتی چیز جو مانگنی ہے، انہوں نے انہیں ڈکے چپے الفاظ میں بتایا۔ ضرور، کیوں نہیں، آپ کا اپنا گھر ہے، جب مرضی آئے۔ ساجد صاحب نے ان کی بات کو سمجھ کر بھی نظر انداز کرتے کہا۔ رابیل اور نور بھی سب سے مل کر ان کی تقلید میں اٹھی۔ تم نے کیا انویٹیشن لے کر چلنا ہے؟ اسے ان کے ساتھ نہ چلتا دیکھ کر اس نے بنا اپنے غصے کو دبائے غصے سے کہا۔ آہلا نے تو ہڑبڑا کر اس کے غصے کو دیکھا۔ اسے اس کی دماغی حالت پر کبھی کبھی شبہ ہوتا تھا، بھلا اب جب سب کچھ کلیئر ہو چکا تھا، اس کی پارسائی ثابت ہو چکی تھی، تو وہ کیوں اس کے ساتھ جاتی؟ اب وہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، اسی گھر میں رہے گی۔ شہروز نے بھی اس کے غصے پر ناگواری سے کہا۔ اسے اس سے الگ قسم کی چڑ شروع ہو گئی تھی۔ اگر وہ ان کے بیچ نہ آتا تو آج اس کے لیے کسی اور کا نہ سوچا جا رہا ہوتا۔ کیا مطلب؟ اس نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا۔ عاجل، اب وہ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتی، اس کا تم سے کوئی رشتہ نہیں جو ہمارے ساتھ چلے گی۔ مصطفیٰ صاحب نے اپنے سرپرے بیٹے کو سمجھایا۔ اگر رشتے کی بات ہے تو میں بھی اس سے رشتہ بنانے کو تیار ہوں، لیکن یہ جائے گی ہمارے ساتھ ہی، اس نے بھی اٹل ضدی لہجے میں کہا۔ اس کی ضد پر تو اب آہلا کو بھی اچھا خاصا غصہ آیا تھا۔ وہ مانتی تھی کہ اس کا اپنا دل بھی اس کی ذرا سی توجہ یا مہربانی پر ہمک ہمک کر اس کی طرف جاتا تھا، لیکن سب کے سامنے اس کی ضد نے اسے غصہ دلا دیا تھا، اس لیے وہ بھی غصے سے گویا ہوئی۔ مجھے نہیں بنانا تم جیسے سرپرے سے کوئی بھی رشتہ، اس لیے مزید تماشا مت بناؤ اور جاؤ یہاں سے۔ اس کے کہنے پر وہ بھی بنا کچھ کہے ایک قہر بری نظر شہروز پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ نور اور مصطفیٰ بھی معذرت کرتے چلے گئے۔ گھر آ کر اس نے اپنے کمرے کا سارا سامان تہس نہس کر دیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے یہاں لے آئے۔ اسے جتنی خوشی شہروز کا فیصلہ سن کر ہوئی تھی، اتنا ہی اشتعال سے ان کی نگاہوں سے ہوتی گفتگو سے آیا تھا، اور پھر وہ اس کے ساتھ بھی نہیں آئی تھی۔ اسے رہ رہ کر یہ بات جلا رہی تھی کہ وہ دونوں ایک چھت کے نیچے ہوں گے۔ اسی جلن کو کم کرنے کے لیے اس نے سگریٹ جلایا اور ہونٹوں میں دبا کر وہ آسمان پر موجود چاند کو دیکھنے لگا۔ اسے لگا تھا کہ دھوئے کے ساتھ اس کی جلن بھی ہوا میں تحائل ہو جائے گی، لیکن بے سود اس کی جلن کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس نے سگریٹ کو بجھا کر موبائل اٹھایا اور اسے کال ملائی۔ ان کے جانے کے بعد آہلا نے شکرانے کے نوافل ادا کیے کہ اللہ نے اس کی پارسائی سب پر ثابت کر دی تھی۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ اسے وہ محبت جن کو برسوں سے ترسی آئی تھی اب ملنے والی تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ کی تصویر سے بھی ڈھیروں باتیں کی تھی۔ وہ بھی بستر پر دراز ہوئی تھی کہ عاجل کا غصہ اسے یاد آیا تھا۔ بیک وقت اسے یاد کر کے اسے غصہ اور پیار بھی آیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے غصہ اس کے اور شہروز کے ایک دوسرے کو دیکھنے پر تھا، اور پھر اس کے نہ جانے پر بھی۔ اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اس کا سرخ چہرہ یاد کر کے بے ساختہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے سنا تھا کہ جہاں نفرت حد سے سوا ہو، وہی محبت بھی اپنے پنجے گاڑتی ہے۔ اسے اس بات سے بھی سخت اختلاف رہا تھا، لیکن اب اپنے دل کی دوا ڈول پر اسے وہ بات بالکل بحق جانب لگ رہی تھی۔ ان کے درمیان بھی تو نفرت کا رشتہ تھا جو نہ جانے کب محبت میں بدل گیا۔ وہ محبتوں سے محروم لڑکی تھی۔ اب اسے یہ احساس ہی کہ کوئی اسے بے حد چاہتا ہے، اسے ہوا میں اڑا رہا تھا۔ البتہ اس کا اظہار اس نے اپنے مل سے کسی کو بھی نہیں ہونے دیا تھا۔ سچ ہی کسی نے کہا ہے کہ چاہے جانے کا احساس ہی پرلطف ہوتا ہے۔ وہ مسلسل اس کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس کا موبائل بجا۔ وہ کہتے ہیں نا، دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ اس کا نمبر دیکھ کر اس کا دل معمول سے زیادہ دھڑکا تھا۔ اپنے بے لگام ہوتے دل سے ڈر کر اس نے کال کاٹ دی تھی۔ وہ اگر اس وقت اس سے بات کرتی تو یقیناً وہ اس کے لہجے سے اس کی محبت کو جان جاتا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ بھی جانے، وہ کیا کوئی بھی جانے۔ دوسری طرف اس کے کال کاٹنے پر اس نے فون کو سخت گوری سے نوازا تھا۔ جتنی جلدی بیل کے بجنے پر اس نے کال کاٹی تھی، اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے، اور یہی بات اسے مزید اشتغال میں ڈال گئی تھی۔ اس نے اسے کال کرنے کی بجائے ایک وائس میسج چھوڑا تھا، جتنا اگنور کرنا ہے کر لو، صرف کچھ دن ہے تمہارے پاس ان کے ساتھ رہنے کے لیے، پھر میں تمہیں ان سب سے بہت دور لے جاؤں گا، جہاں صرف تم اور میں ہوں گے، اور پھر میں تم سے تمہاری ہر بے تنائی کا سود سمیت بدلا لوں گا، اور تم چاہ کر بھی مجھے نوک نہیں پاؤ گے۔ اس کا مسکراتا چہرہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا تو وہ حیرت زدہ سی موبائل کو دیکھنے لگی، لیکن اس کی پوری بات سن کر، اس کا مطلب سمجھ کر اس کی دھڑکنیں ساکت ہو کر اس کے کان میں دھڑکتی اس کو سرخ ہونے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس نے موبائل کو وہی بیڈ پر رکھا اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔
اپنی دھڑکنوں کو معمول پر لانے اور اس کی باتوں کا اثر خود پر سے زائل کرنے کے لیے وہ دوپٹہ اوڑھ کر باہر لان میں آ گئی۔ ہر سو اندھیرے نے اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے۔ وہ یہاں آئی تو اس کی باتوں کا اثر زائل کرنے کے لیے تھی، لیکن اس کی باتیں ابھی بھی اس کے کان میں گونج تھی، اس کے دل کی رفتار کو تیز کر رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھا تو اسے اپنا دل اپنے ہاتھ میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ وہ اپنی دھڑکنوں میں اس کے نام کو محسوس کر رہی تھی کہ دپتن کسی کے کنکارنے پر اپنے دل کے مقام سے ہاتھ ہٹاتی مڑی تو پیچھے شہروز کڑا اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بطول بے شک ایک اچھی لڑکی تھی، سادہ سی، سادہ دل کی مالک، لیکن اس کے لیے کسی اور کو وہ مقام دینا بہت مشکل تھا جو اس نے اخلاق کو دیا تھا۔ بے شک وہ اس کے مقدر میں نہیں تھی، لیکن اس کے دل میں تو تھی۔ وہ اسی کشمکش میں بیڈ پر لیٹا سوچ رہا تھا کہ آیا کرے تو کیا کرے۔ جب کچھ بھی اسے سمجھ نہیں آیا تو وہ سگریٹ لے کر کڑکی کے پاس گیا، لیکن نیچے چاند کی روشنی میں اخلا کے چہرے کو دیکھتے وہ سگریٹ کو وہی پھینکتا نیچے گیا تھا۔ آپ یہاں؟ اخلا نے اس کی نظروں سے غائب ہوتے کہا۔ ہاں، تم نے اتنا مشکل کام جو کہہ دیا ہے تو بس اسی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی، اس نے اس کے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ اخلا نے اپنی نظریں چاند پر مرکوز کر لی۔ جانتے ہیں وہ رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، ہمارے اچھے برے کے بارے میں اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ہم اپنے لیے کسی شخص کو منتخب کر کے ڈٹ جاتے ہیں اور پھر اگر وہ شخص ہماری قسمت میں نہ ہو تو اسے اپنی زندگی کا روگ بنا لیتے ہیں۔ اس نے سانس لی۔ شہروز نے دیکھا وہ ابھی بھی چاند کو ہی دیکھ رہی تھی، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ رب کائنات ہے۔ جو چیز ہم نہیں جانتے وہ جانتا ہے، اس کی حکمت صرف وہی جانتا ہے۔ اگر وہ شخص ہماری قسمت میں نہیں لکھا اس نے تو یقیناً اس رب العالمین نے ہمارے لیے اس سے اچھا شخص لکھا ہوگا، لیکن ہم اس کے نادان بندے ہیں جو اس کی حکمت پر صبر کرنے کی بجائے اپنی زندگیوں کو اندھیروں کی نظر کر دیتے ہیں۔ میرا یہ سب کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں شاید آپ کے لیے بہترین نہیں تھی، اسی لیے اس ذات نے میرے اقرار سے پہلے ہی ہمارے درمیان کسی تیسرے کو بھیج دیا۔ اللہ نے آپ کو ایک ایسی لڑکی کے لیے منتخب کیا ہے جو آپ کا ساتھ پا کر خود کو مکمل تصور کرے گی، اس لیے اپنی زندگی کو کسی سیراب کے پیچھے مت برباد کرے اور بطول کا ہاتھ تھام کر ایک حسین زندگی کی شروعات کرے، اور تمہیں شاید اس سرپرے کے لیے اللہ نے منتخب کر لیا ہے۔ اس نے اخلا کے چہرے کو بغور دیکھتے کہا۔ نہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، اس نے پہلے لڑکرا کر پھر سنبھل کر کہا۔ تم خود کو دھوکہ دے رہی ہو اخلا، جبکہ تم خود بھی جانتی ہو کہ تمہارا دل اب تمہارا نہیں رہا۔ تم جتنا بھی دوسروں کے سامنے اس کے سامنے یہ پریٹینڈ کرو کہ تمہیں اس کی ذات سے فرق نہیں پڑتا، لیکن تم جانتی ہو کہ تمہیں پڑتا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب میں اوپر کھڑا تھا تو تم دل پر ہاتھ رکھ کر کچھ محسوس کر رہی تھی۔ اب یہ مت کہنا کہ یہاں بھی میں غلط ہوں۔ اس نے اس کی بولتی بند کروا دی۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں ایز اے کزن، ایز اے دوست۔ تمہاری خوشی مجھے اپنی خوشی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اگر تمہاری خوشی اس شخص میں ہے تو میں اس سرپرے پاگل شخص کو بھی برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ آخر میں اس نے اپنے دل کی حالت کے برعکس شرارت سے کہا، جبکہ یہ وہی جانتا تھا کہ اس نے کس دل سے اپنی محبت کے لیے یہ الفاظ کہے تھے۔ اس کی اندرونی حالت تو وہ بھی اس کی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی، لیکن وہ اس کی ہمت کو نہیں توڑنا چاہتی تھی، اس لیے وہ بھی مسکرا دی۔ تو پھر آپ کل ہی اپنی رضامندی سب گھر والوں کو بتا دیں، اس نے اس سے کہا۔ اس نے سر ہلایا تو وہ دونوں ہی چاند کو دیکھنے لگے۔ اخلا کے دل میں شہروز کے لیے درد تھا، لیکن وہ خوش بھی تھی۔ اس کے لیے وہ پرامید تھی کہ بطول اس کے دل سے اس کی محبت کو مٹا دے گی، اور وہ اپنی محبت کا مرہم رکھ کر اس کی زندگی کو دوبارہ پھول کی طرح مہکا دے گی۔ شمع بیگم تو دوائی کھا کر کب کی سو چکی تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے نیند آج دور تھی۔ اس نے شہروز کو بھی اس نظریے سے نہیں دیکھا تھا، اس کا کم ہی ٹکراؤ ہوتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اسے احترام اور نرم ہو لہجے میں ہی مخاطب ہوتا تھا۔ آج ان کے رشتے کی بات چلی تھی تو وہ دل بھی نئے طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ تصور میں ہی اس کے ہر انداز کو محسوس کر رہی تھی۔ اس نے کافی دفعہ اپنے دل کو ڈپٹا بھی کہ ابھی اس نے جواب نہیں دیا، لیکن یہ دل اس کی سن ہی کب رہا تھا۔ اپنے دل کی ہٹ درمی پر وہی اس سے ہار کر اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ علی اور فاریہ دونوں کے گھروں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ اب تو امنہ بھی بڑھ چڑھ کر تیاری میں حصہ لے رہی تھی۔ آج علی، صوفیہ، مہپارہ اور رضا کو اپنی شادی کا جوڑا لینے بازار جانا تھا۔ دن تو ابھی کافی تھے، لیکن علی کو کچھ کام تھا جس کی وجہ سے وہ شادی سے ایک دن پہلے ہی گھر واپس آ سکتا تھا۔ وہ فاریہ کو اپنے پسندیدہ جوڑے میں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے اسے یہی وقت مناسب لگا۔ صوفی، تم بھی چلو، تمہاری شاپنگ بھی ہو جائے گی، علی نے اسے آفر کی۔
مجھے پتا ہے کہ تم اوپر سے کہہ رہے ہو، ورنہ تو دل سے دعا کر رہے ہو کہ منع ہی کر دے، اس لیے تم بے فکر ہو کر جاؤ۔ میں کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہتی، وہ بھی دو کپل کے درمیان۔ ہاں یار سوپی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور تم کیوں ہڈی کا رول پلے کرو گی؟ تم اپنے حبی کو بھی ساتھ لے چلو، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نہیں نا، وہ آج بزی ہے، اس لیے میرے ساتھ نہیں چل سکتے، اور اکیلے انہوں نے مجھے جانے نہیں دینا۔ اس نے برا سا منہ بنایا، ورنہ اس کا خود کا دل تھا کہ وہ ان کے ساتھ جائے شاپنگ پر۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں جب تمہارا مجازی خدا ہی تمہیں اجازت نہیں دے رہا اکیلے جانے کی ہمارے ساتھ؟ کیا باتیں ہو رہی ہے اور تم نے کیوں منہ بنایا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، صوفیہ نے بھی برا سا منہ بنا کر جواب دیا۔ کچھ تو ہے، اس نے اشارے سے ان سے پوچھا۔ یار اس کا دل ہے ہمارے ساتھ جانے کا شاپنگ پر، تم تو فری نہیں ہو، اسے ہی ہمارے ساتھ بھیج دو، فریش بھی ہو جائے گی اور شاپنگ بھی۔ رضا نے بہن کا منہ دیکھ کر اس سے کہا، تمہیں پتہ تو ہے کہ یہ اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی، بالکل بچی بنی ہوئی ہے آج کل، اس لیے میں اسے اکیلے نہیں جانے دے رہا۔ وہ بھی تو صحیح ہی کہہ رہا تھا، اس حالت میں اسے اپنا زیادہ خیال رکھنا چاہیے تھا، جبکہ وہ اتنی ہی لاپرواہ ہو گئی تھی خود سے۔ وہ بھی اسی کی فکر میں اسے نہیں جانے دے رہا تھا کہ ایسی حالت میں وہ اتنا چلے گی، وہ خود اس کے ساتھ ہوتا، وہ وقتاً فوقتاً اسے کچھ کھلاتا پلاتا۔ وہ اکیلی کیسی ہوئی؟ ہم چار اس کے ساتھ ہوں گے، پتہ ہے مجھے تم لوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ خود تو تم دونوں نے اپنی ہونے والی بیویوں کے نخرے اٹھانے ہیں، اور میری بیوی بیچاری چل چل کر تک جائے گی، اس لیے میں اسے خود شاپنگ کروا دوں گا کل۔ تم لوگ جاؤ۔ ان کے جانے پر وہ منہ بسور کر رہ گئی۔ اس طرح منہ تو مت بناؤ، زیادہ پیاری لگتی ہوں، اور پھر مجھے زیادہ والا پیار آتا ہے، اور اس وقت ہم لاؤنج میں ہے، اور اگر میں نے تمہارے اس پیارے سے فیس پر کوئی پیاری سی جسارت کر دی تو تم نے ہی مجھ سے ناراض ہونا ہے، اس لیے اپنا منہ ٹھیک کرو۔ اس کے موڈ کو دیکھ کر اس نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا، اور اس کی توقع کے مطابق سرخ پڑتی اسے گور کر وہاں سے جا چکی تھی۔ فاریہ کو لے کر وہ تینوں مال آ چکے تھے اور اب برائڈل ڈریس دیکھ رہے تھے۔ ماہپارہ اور رضا نے تو جلدی ہی ڈریس پسند کر لیا تھا، مشکل تو پاریہ اور علی کو بنی ہوئی تھی۔ جو ڈریس علی کو پسند آتا وہ پاریہ ریجیکٹ کر دیتی، اور جو پاریہ کو پسند آتا اسے علی کر دیتا۔ اب تو سیلز بوائے بھی ان کے چوہے بلی کے کیل سے تنگ آ گیا تھا۔ چلو یہاں سے چلتے ہیں، یہاں کوئی ڈھنگ کا برائڈل ڈریس ہے ہی نہیں۔ پاریہ نے اتنے پیارے پیارے ڈریسز کو یوں ہی 2 لفظوں میں بے مول کر دیا، چپ کر کے بیٹھی رہو یہی، کب سے جو میں پسند کر رہا ہوں اسے ریجیکٹ کیے جا رہی ہو، اب چپ کر، جو میں پسند کروں گا وہی ڈن ہوگا۔ علی نے ذرا روب سے کہا۔ کیوں؟ ہاں، جب پہننا میں نے ہے تو پھر پسند تمہاری کیوں؟ اس نے باقاعدہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑاکا عورتوں کی طرح کہا۔ اس کے یوں اٹھنے پر سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ علی نے ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ سیٹ پر بٹھایا اور سیلز بوائے کو براؤن کلر کا لہنگا دکھانے کو کہا۔ کیونکہ پہننا تم نے میرے لیے ہے، دیکھنا تمہیں میں نے ہے، تو پھر ڈریس بھی تو میری پسند کا ہونا چاہیے، اس لیے چپ کر کے اس ڈریس کو دیکھو اور ڈن کرو، کیونکہ مجھے تو یہ بہت پسند آیا ہے۔ براؤن کلر کا لہنگا اسے بھی پسند آیا تھا، اس لیے اس نے بھی بنا چوچرا کے ڈن کر دیا تھا۔ شکر ہے تم دونوں کو بھی پسند آیا کچھ، ورنہ مجھے لگ رہا تھا کہ آج ہمیں اللہ سے کہہ کر تم دونوں کے لیے ڈریس تیار کروانا پڑے گا۔ رضا نے ہنس کر کہا۔ اسی نکچڑی کو کچھ پسند نہیں آ رہا، اس نے پاریہ کو تپایا۔ اچھا تمہیں نکچڑی تو تم کیا ہو، زکوٹا جن؟ اچھا یار اب تم لوگ جھگڑنا مت شروع کر دینا، بھوک لگی ہے، علی بھائی کچھ کھلا ہی دے۔ اے لڑکی، میرے حبی ٹوبی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے، وہ صرف مجھے کھلائیں گے۔ تم اپنے والے مجازی خدا سے کہو کہ تمہیں اپنی کمائی سے کھلائے۔ وہ سب کچھ بھول کر اب ایک سگڑ بیوی بن گئی تھی۔ ہاں بابی، آپ فکر مت کرے، میں اپنی بیوی کو اپنے پیسوں سے ہی کھلاؤں گا۔ چلے؟ ہاں چلو، یہ ہو سکتا ہے کہ بلا کانے کی بات ہو اور پاریہ منع کرے، نیور ایور۔ علی میرے بھائی، مجھے لگ رہا ہے کہ شادی کے بعد تیرا بہت برا حال ہونے والا ہے بابی کے ہاتھوں۔ اس نے اس کے کان میں ذرا پیچھے ہو کر سرگوشی کی۔ لگ تو مجھے بھی ایسا رہا ہے۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ مصطفیٰ صاحب کراچی جانے کے لیے ضروری فائلز بیگ میں رکھ رہے تھے کہ آج البنا نہ کیے کمرے میں داخل ہوا۔ ابھی وہ اس سے اس کی بدتمیزی کے بارے میں پوچھتے کہ وہ ان کے کہنے سے پہلے ہی اپنا مطالبہ ان کے سامنے رکھ گیا تھا۔ بابا، آپ انکل سے میرے اور آخلا کے رشتے کی بات کریں، اور یاد رکھیے گا کہ مجھے ہاں ہی چاہیے۔ آجل ہر کام کو کرنے کا کوئی سلیقہ ہوتا ہے۔ ابھی کل ہی تو ہم ان کی طرف سے ہو کر آئے ہیں اور تم اب یہ شوشہ چھوڑ رہے ہو۔ کچھ وقت ٹھہر جاؤ، پھر میں خود ان سے اس بارے میں بات کروں گا۔
بلکہ میری بھی یہی خواہش ہے۔ انہوں نے اسے سمجھایا، آئی ڈونٹ نو بابا، لیکن مجھے ایک ہفتے کے اندر اندر وہ اس گھر میں اپنی بیوی کی حیثیت سے چاہیے۔ اب یہ آپ کا سر درد ہے کہ کیسے سب کو قائل کرتے ہیں، لیکن یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو میں اس کنٹری سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں محض دھمکی نہیں دیتا بلکہ کر کے دکھاتا ہوں۔ وہ ان کو ہکا بکا چھوڑتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ مصطفیٰ صاحب نے اپنا سر پکڑا تھا اپنی نالائق اولاد کی دھمکی پر۔ اب وہ پیکنگ کو چھوڑ کر اس نئے مسئلے کی بابت سوچ رہے تھے۔ وہ خود بھی تو یہی چاہتے تھے، لیکن اتنی جلدی نہیں۔ ابھی کل ہی تو ساجد صاحب کو اس نالائق کے کرتوت کا پتہ چلا تھا، اور اب وہ کہہ رہا تھا کہ ان کے ہاں رشتہ لے کر جائیں۔ اب وہ اتنے سخی تو نہیں تھے کہ اس کی کرتوت کو جانتے بوجھتے وہ اہلا کے لیے اس کے رشتے کو ایکسیپٹ کر لیتے۔ یہ کام تو تحمل سے ہوتا نہ، لیکن اجل نے تو شاید صبر کرنا سیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے اپنے باپ کو نئی فکر میں ڈال گیا تھا۔ کیا ہوا مصطفیٰ، آپ ابھی تک ریڈی نہیں ہوئے؟ آپ کی تو 10 بجے کی فلائٹ تھی۔ انہوں نے ہاتھ میں پہنی گھڑی پر 9 بجتے دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ نہیں جا رہا میں کہیں، کینسل کر دی میں نے میٹنگ۔ لیکن کیوں؟ نور نے حیرانی سے پوچھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ایسا کوئی سین نہیں تھا۔ تمہارا ڈاڈا سپوت مجھے دھمکی دے کر گیا ہے کہ اگر ایک ہفتے کے اندر اندر اس کی دلہن کو اس گھر میں نہیں لایا گیا تو ملک چھوڑ کر چلا جائے گا۔ انہوں نے عاجل کی نقل اتاری۔ میٹنگ کی انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی، اصل پریشانی تو ساجد صاحب کو اس کے رشتے کے لیے منانا تھا۔ ایسا عاجل نے کہا کیا؟ انہوں نے بھی حیرانی سے کہا۔ تمہارے کتنے ثبوت ہے؟ انہوں نے بگڑتے موڈ سے پوچھا۔ ایک ہی ہے، اور وہ بھی آپ پر چلا گیا ہے، نور نے ان کی بنسبت شرارت سے کہا۔ میں نے تو تم سے شادی کرنے کے لیے ایسی کوئی دھمکی نہیں دی تھی، گھر والوں کو نہ ہی میں تمہارے سپوت کی طرح کم عقل اور ضدی تھا۔ انہوں نے بھی حساب چکتا کیا۔ اچھا اب کیا کرنا ہے؟ آپ کو تو پتا ہے کہ وہ اپنی کہی پوری کرتا ہے کہ آپ ساجد صاحب سے بات کریں گے، اور اگر وہ مان بھی گئے تو کیا اتنی جلدی شادی پر مان جائیں گے؟ یہی تو اصل پریشانی ہے۔ میں خود کچھ عرصے تک ان سے یہی بات کرنے والا تھا، لیکن عاجل کو پتہ نہیں کس بات کی اتنی جلدی ہے۔ انہوں نے پیشانی مسلتے کہا۔ عاجل کو جتنا یہ سب آسان لگ رہا تھا وہ جانتے تھے یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ پریشان مت ہو، آپ میٹنگ کے لیے جائیے، میں آپا کے کان میں یہ بات ڈالتی ہوں اور ان سے مشورہ کرتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ مان جائے۔ انہوں نے ان کی پریشانی کم کرنی چاہی۔ تم بات کر کے مجھے بتانا کہ وہ کیا کہتی ہے، اور میٹنگ کے قابل تو تمہارے سپوت نے میرا دماغ رہنے نہیں دیا، اس لیے میں واپس جا رہا ہوں۔ ان کی پیشانی پر لب رکھ کر وہ واپس کے لیے نکل گئے۔ اس نے گھر میں سب کو اپنی رضامندی بتا دی تھی، جس پر سب نے ان دونوں کو سدا خوش رہنے کی دعا دی تھی۔ شمع بیگم تو حد سے زیادہ خوش تھی، انہیں مروہ کی یاد بھی آ رہی تھی، لیکن وہ بطول کے لیے بھی خوش تھی۔ آہلا کے دل سے بھی اس کا بطول کے لیے اقرار سن کر ایک بوجھ اتر گیا تھا۔ اس نے اسے مبارکباد بھی دی تھی، جسے شہروز نے مسکرا کر وصول کی تھی۔ بابی، میں کیا سوچ رہی تھی کہ اب جب شہروز کو بھی کوئی اعتراض نہیں تو کیوں نہ ان کی شادی کر دی جائے۔ ماشاءاللہ سے شہروز بھی 26 کا ہو چکا ہے، اور یہی عمر صحیح ہوتی ہے شادی کی، کہ تو ٹھیک رہی ہو۔ اور پھر مجھے بھی بڑا ارمان ہے شہروز کے سر صحرا سجا کے دیکھنے کی۔ اللہ دونوں بچوں کو سدا خوش رکھے، آمین آمین۔ آنٹی آپ کا موبائل بج رہا تھا۔ بطول نے انہیں موبائل پکڑایا۔ اب تم مجھے مما کہنا شروع کر دو، جس طرح شہروز کہتا ہے۔ انہوں نے اسے موبائل لے کر پیار سے سرزنش کرتے کہا تو مسکرا کر سر ہلا کر کمرے سے چلی گئی۔ السلام علیکم نور، کیسی ہوں میں؟ تمہیں ہی تھوڑی دیر تک کال کرنے والی تھی، تمہیں ایک خوشخبری دینی تھی۔ رپت نے فون اٹھاتے ہی خوشی سے کہا۔ ان سے تو خوشی سنبھلے نہیں سنبھل رہی تھی۔ آخر کون کا ایک ہی تو بیٹھا تھا جس کی وہ خوشی اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتی تھی، اور شہروز کے خانے ان کو وہ خوشی ہی تو دی تھی۔ جی آپا، کون سی خوشی ہے جو آپ سے سنبھل نہیں رہی؟ نور نے ان کے خوشی سے چہکتے لہجے کو محسوس کر کے کہا۔ بس کیا بتاؤ نور، بات ہی کچھ ایسی ہے کہ مجھ سے تو یہ خوشی سنبھل ہی نہیں رہی۔ تم بھی سنو گی تو تم بھی خوش ہو جاؤ گی۔ اچھا آپا بتائیے تو صحیح، انہوں نے متجسس ہو کر پوچھا۔ ارے شہروز نے بطول کے لیے ہاں کر دی ہے، اب تو میں اپنے بیٹے کو گوڑی چڑھاؤں گی۔ بہت بہت مبارک ہو آپا، اللہ نصیب اچھے کرے دونوں کے، آمین ثم آمین۔ اچھا اپنی خوشی میں تو بول ہی گئی، تم بتاؤ خیریت، تم نے کال کی؟ جی آپا بس کیا بتاؤں، بس ایک ہی بیٹا اللہ نے دیا، وہ بھی ضدی۔ شہروز کو دیکھتی ہوں تو آپ پر رشک آتا ہے، کتنا فرمانبردار بچہ ہے، اور ایک میرا عاجل ہے اس کے بالکل الٹ۔ انہوں نے سرد سانس بھری۔ نور، کیوں میرے ہی بانجے کی برائی میرے سامنے کر رہی ہو؟ انہوں نے ہبگی سے کہا۔ مانا کہ عاجل نے اچھا نہیں کیا تھا، لیکن تھا وہ ان کا بانجا، پھر وہ کیسے اس کی برائی برداشت کرتی، خواہ اس کی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ آپا
آپ اس کی سائیڈ مت لیں، اس نے اپنے مطالبے سے اپنے باپ کو اتنا پریشان کر دیا ہے کہ وہ کراچی ہی نہیں گئے، وہ اصل مسئلے کی طرف آئے۔ نور یوں پہیلیاں مت بجاؤ، سیدھا سیدھا بتاؤ کیا بات کرنا چاہتی ہو تم؟ آپا وہ پھر انہوں نے اجل کا مطالبہ ان کے سامنے رکھا۔ نور وہ بانجا ہے میرا، میری بہن کا خون ہے، میں تو اس کا ہی ساتھ دوں گی، لیکن اصل پریشانی ساجد صاحب کی ہے۔ کل بھی وہ شاید اجل کو اتنی جلدی معاف نہ کرتے، لیکن اخلا کی وجہ سے انہوں نے بھی شش و پنج کے بغیر اسے معاف کر دیا۔ لیکن اب تم جو کہہ رہی ہو وہ ذرا مشکل ہے۔ انہوں نے ان کے سامنے سچائی رکھی۔ آپا میں جانتی ہوں، حالات کی نزاکت کو بھی سمجھتی ہوں، لیکن اجل کا کیا کروں جو دھمکی دے کر بیٹا ہے؟ انہوں نے بے بسی سے کہا۔ میں ساجد کو صرف سمجھا ہی سکتی ہوں، آگے فیصلہ تو ان کا ہی ہوگا۔ اور کیا اخلا مان جائے گی ایسے شخص کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کو جس نے اس کے ساتھ اتنا سب کچھ کیا؟ آپ ساجد بھائی کو منائے بس۔ اور رہی بات اخلا کی تو وہ بہت فرمان بردار بچی ہے، وہ آپ لوگوں کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کرے گی، لیکن نور یہ اس کی ساری زندگی کا سوال ہے۔ آپا میں کہہ رہی ہوں نا کہ آپ بس ساجد بھائی کو منائے کسی طرح، باقی اجل اخلا کو بہت خوش رکھے گا۔ وہ جتنا بھی لاپرواہ یا ضدی طبیعت کا مالک ہے، لیکن اپنے سے جڑے رشتوں کا وہ اپنی جان سے بھی زیادہ خیال رکھتا ہے، اس لیے اس فکر سے آپ آزاد ہو جائے۔ ٹھیک ہے، میں رات کو ساجد سے بات کرتی ہوں، پھر تمہیں ان کی سوچ سے آگاہ کروں گی۔ انہوں نے ساجد سے بات کرنے کی حامی بھری۔ ٹھیک ہے آپا، میں کل کال کروں گی۔ شہروز کو ڈھیر سارا پیار دیجیے گا اور سب کو سلام۔ اللہ حافظ۔ تم بھی اللہ حافظ۔ کیا کہہ رہی تھی نور بابی؟ شمع نے ان کے فون رکھتے ان کے پریشان چہرے کو دیکھ کر استفسار کیا۔ انہوں نے نور سے ہوئی ساری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ بابی میرا بھی یہی مشورہ ہے کہ آپ بھائی سے بات کریں اس بارے میں۔ جب اخلا کے لیے گھر سے ہی رشتہ آ رہا ہے تو پھر اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر آپ جانتی ہے کہ لوگوں کی کتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور اخلا تو طلاق یافتہ بھی ہے۔ ایسے میں اس کے لیے کسی اچھے گھرانے یا اچھے لڑکے کا جو اس کے ہم پلہ ہو کا رشتہ ملنا مشکل ہے، اور اگر مل بھی جاتا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ اچھا بھی ہو؟ اس لیے آپ بھائی سے اس بارے میں نہ صرف بات کیجئے گا بلکہ انہیں اس دنیا کی تلخ حقیقت سے آگاہ کر کے عاجل کے لیے قائل بھی کیجئے گا۔ کہ تو تم ٹھیک رہی ہو، کیا کر رہی ہو ہونے والی بابی جی؟ اخلا نے شرارت سے کچن میں داخل ہوتے بطول کو چھیڑا۔ بطول جو حالانکہ چھٹی کی وجہ سے دوپہر کے لیے کھانا بنانے کی تیاری کر رہی تھی، اس کے القاب پر اس نے شرما کر اسے دیکھا۔ ہاں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ شرماتے ہوئے اس نے اس کے گال کھینچے۔ تنگ مت کرے اخلا، ہیں میں نے کب تنگ کیا لڑکی؟ یہ کام کرنے کا سرٹیفکیٹ تو اب شہروز کے پاس جانے والا ہے، اس لیے مجھ پر جھوٹا الزام مت لگاؤ۔ اخلا نے آنکھیں بڑی کر کے کہا، میں نہیں کرتی آپ سے بات۔ اچھا یار، ناراض تو مت ہو، بس ایسے ہی تمہیں تنگ کرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ تم یہ بتاؤ کیا بنانے لگی ہو؟ بریانی بنانے لگی ہوں، اور ساتھ کھیر۔ تمہیں پتا ہے بریانی شہروز کی فیورٹ ہے، یعنی تم اس کے پیٹ سے اس کے دل تک جانا چاہتی ہو۔ اخلا نے اسے دوبارہ چھیڑا۔ نہیں تو میں تو ایسے ہی بنانے لگی تھی، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ بریانی ان کی فیورٹ ہے۔ اس نے بوکھلا کر کہا، اسے واقعی نہیں پتا تھا کہ بریانی شہروز کی فیورٹ ہے۔ چلو اب تو پتہ چل گیا نا، اس لیے پیار سے بناؤ کہ وہ اپنی انگلیاں چاٹتا رہ جائے۔ وہ ہنسی۔ آپ ہنسی ہوئی بہت پیاری لگتی ہے۔ اس نے اس کی سچے دل سے تعریف کی۔ شکریہ ہونے والی بابی جی۔ اب چلو مجھے بتاؤ کہ میں کیسے تمہاری ہیلپ کروں۔